سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا۔ وہ عظیم شخصیت جو فولاد جیسی ہمت و توانائی، روحانی و ایمانی قوت ارادی، بے مثل شجاعت و حمیت اور عزم مصمم کی مالک تھی۔ وہ عبقری شخصیت جن کا زہد و تقوی، ایثار و اخلاص، ذہانت و بصیرت، حکمت و فقاہت، ورع و عظیمت، جرت و استقامت، حق گوئی و حق پرستی کے اوصاف عالیہ سے منور زندگی مدتوں تک آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یقیناً آپ کی علمی، فقہی، تدریسی و تحقیقی، تصنیفی و اصلاحی اور تحریکی خدمات کا سرسری جائزہ بھی ورطہ حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ وہ حقیقی معنوں میں لا یخافون لومۃ لائم کے مصداق تھے۔ اس میں بھی شک نہیں ہے کہ آپ ذرائع ابلاغ کی چکا چوند سے دور ہونے کے باوجود علم و تدریس، تحقیق و تدقیق، اہتمام و انتظام، تصنیف و تالیف، تحریر و تقریر اور تزکیہ و تصفیہ کے مختلف الجہت اور محنت طلب میدانوں میں تنہا اس قدر متنوع، جامع، مؤثر اور ہماگیر خدمات دینیہ انجام دے گئے ہیں کہ آنے والا زمانہ آپ کے بلند پایہ کارناموں، قابل تقلید عظیمت و جرت اور ناقابل فراموش علمی، تدریسی، تشریحی، تفسیری، حدیثی، فقہی، ادبی، سماجی، تحقیقی، اخلاقی اور روحانی تذکار سے استفادہ کرتا رہے گا، اور ذاتی کمالات و محاسن، شخصی واقعات و حکایات، دینی و ملی خدمات و جدوجہد کو ہمیشہ یاد کرتا رہے گا۔ اتحاد مدارس دینیہ پاکستان اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر کے عہدے پر 27 سال فائز رہنے والی یہ عہد ساز شخصیت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ ضعیف العمری میں بے شمار چاہنے والوں کو غمزدہ و مجہور چھوڑ کر دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے۔ آپ نے جلال آباد میں قائم مدرسہ مفتاح العلوم میں درس نظامی کے ابتدائی درجات سے پرائمری تک کی تعلیم حاصل کی، اور قیام پاکستان سے پہلے آپ نے 20 سال کی عمر میں شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی سے دورہ حدیث میں بخاری شریف کا درس لے کر سند حاصل کی۔ پھر آپ اپنی ابتدائی علمی درسگاہ مفتاح العلوم تشریف لے آئے اور اپنی شب روز کی دینی محنت سے 6 سے 7 طلباء پر مشتمل اس چھوٹے سے ویران مدرسے کو ایسا قابل قدر دینی مرکز بنا دیا کہ دارالعلوم دیوبند اور سہارنپور کے اساتذہ بھی اپنے طلباء کو یہاں بھیجنے لگے۔ پھر آپ قیام پاکستان کے بعد 1954 میں ہجرت کر کے پاکستان تشریف لے آئے، اور 3 سال تک تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے کے بعد دارالعلوم کراچی منتقل ہو کر 10 سال تک اپنے اسی سلسلے کو جاری رکھا۔ اسلامی تعلیم میں گہری دلچسپی کی بنا پر آپ نے 1967 میں جامعہ فاروقیہ کی بنیاد رکھی۔ پس آپ کی بے مثال دینی قابلیت کی بنا پر دیکھتے ہی دیکھتے جامعہ فاروقیہ صف اول کے ممتاز مدارس میں شامل ہو گیا۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی، جسٹس مولانا مفتی تقی عثمانی سے لے کر مفتی نظام الدین شامزئی رحمہ اللہ جیسے اساتین علم آپ کے حلقہ تلمذ میں شامل ہیں۔ حیات فانی کے آخری لمحات میں بھی آپ کی بیدار مغزی اور تدبر و دور اندیشی اور فعالیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ارتحال سے تقریباً 1.5 ہفتہ قبل وفاق المدارس العربیہ کے ناظم اعلیٰ پر نجی ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے گردش کرنے والے بے بنیاد الزامات کی تحقیق و تنقیح اپنی نگرانی میں کرائی۔ صرف یہی نہیں بلکہ 9/11 کے واقعے کے بعد مخالفین مدارس جب کھل کر سامنے آ گئے تو حضرت شیخ الحدیث ابتلا کے اس دور میں بھی جرت سے میدان میں موجود رہے اور اسلام کی بقا کے لیے ناڈر ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔
رکھا۔ آپ نے کم و بیش 70 سال تک اپنے منفرد ممتاز انداز تدریس کے چراغ جلائے، مشکل علمی ابحاث کو اختصار و جامعیت اور واضح پیرائے میں بیان کرنا آپ کی تدریس کا خاصہ تھا۔ 1 ماہ میں پورا قرآن پاک حفظ کر لینا آپ کے بے مثال حافظے کی عظیم مثال ہے۔ آپ کی گراں قدر علمی و تحریری یادگاروں میں بخاری شریف کی شرح، کشف الباری اور مشکات شریف کی آسان و تحقیقی شرح شامل ہیں۔ یقیناً آپ کی حیات مستعار کا لمحہ لمحہ اور ورق ورق متبعین کے لیے مشعل راہ ہے۔ یقیناً آپ نے ایسے موقع پر دنیا سے پردہ فرمایا ہے جب ہر طرف سے دینی مدارس اور دینی اداروں کے خلاف سازشیں عروج پر ہیں۔ یقیناً آپ کی جدائی سے دین کے مختلف شعبوں میں خلا محسوس کیا جائے گا، کیونکہ آپ کی وفات دینی علم و عمل کے حامل لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ سب کے لیے نقصان ہے۔ اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردو۔